کہ آج ہر بندہ یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ لائک کرنے کے پیچھے ہے، سب سے زیادہ سبسکرپشن کے پیچھے. یہ کیا ہے؟ یہ حب ذات کا عنصر ہے. اور جب حب ذات آ جاتی ہے، یعنی میں تعلقات اللہ کی محبت کی بنیاد پہ نہیں بناتا، میں تعلقات اپنی ذات کی محبت پہ بناتا ہوں. کسی سے محبت کرتا ہوں تو اپنی ذات کی وجہ سے، کسی سے نفرت کرتا ہوں تو اپنی ذات کی وجہ سے، کسی سے دوستی کرتا ہوں تو اپنی ذات کی وجہ سے، کبھی اللہ کی ذات کی وجہ سے محبت نہیں کرتا. ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں، ان تمام تر جھگڑوں کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حب ذات ہے. اگر حب ذات نہ ہو، یزید میں کیا تھی؟ حب ذات تھی. اپنے تخت کو بچانے کے لیے امام حسین کو شہید کر دیا. لیکن امام حسین میں اگر رتی برابر بھی حب ذات ہوتی تو مولا کو کربلا جانا نہیں چاہیے تھا. امام کا وجود سرشار تھا حب پروردگار عالم سے، دین کی محبت، اسلام کی محبت. اور یہی حب ذات ہے جو انسان کی دنیا کو تباہ کرتی ہے، انسان کی آخرت کو تباہ کرتی ہے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے جو میرے تعلقات کی بنیاد ہے وہ کس بنیاد پر ہے. ایک بہت بڑا عالم، ایک کا واقعہ سنا، دوسرے کا سنیے. اس کے دوست نے بھی اس کو خواب میں دیکھا یہ بھی جنت میں ہے، لیکن ایک سانپ ہے جس کے پاؤں کو بار بار ڈس رہا ہے. میں نے کہا یہ کیسا سانپ ہے؟ کہ دنیا میں نے ایک فیصلہ کیا تھا حب ذات کی بنیاد پہ. کیا مطلب؟ کہا کہ بازار میں دو مومنوں میں اختلاف ہو گیا ذرا سی بات پہ. مجھے انہوں نے ایز اے قاضی، ایز اے جج مقرر کیا کہ آپ ہمارے درمیان حکم ہیں اور فیصلہ کریں. جو ایک بندہ تھا وہ میرا خصوصی دوست تھا، تو میں نے فیصلہ کرنے میں اس کی فیور کی، غلط فیصلہ کیا اور اپنے دوست کی فیور کی. کبھی غلطی میرے بیٹے کی ہوتی ہے، کیونکہ میرا بیٹا ہے میں اس کی فیور کرتا ہوں، کیونکہ میرا بھائی ہے میں رشتہ داری کی وجہ سے فیور کرتا ہوں. پر میں اس گناہ کی سزا مجھے آج تک مل رہی ہے. اے کاش میں فیصلہ حق پر کرتا، ذات کی محبت کی وجہ سے نہ کرتا، اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا. یہ تمام تر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ حب ذات کی وجہ سے. طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ حب ذات کی وجہ سے. مومنین آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ حب ذات کی وجہ سے. مولانا فلاں نے میرا 1,00,000 کھا لیا ہے، ابھی تک واپس نہیں کیا، لہٰذا اس مومن سے میں آج تک بغض رکھ کے بیٹھتا ہوں کہ یہ میرے پیسے کھا گیا ہے. یہ کس کی محبت کی وجہ سے تو بغض کر رہا ہے؟ حب ذات کی وجہ سے. مال تو آنے جانے کی چیز ہے، ہر فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیا کرو. تجھے کسی سے نفرت کرنے کا حق نہیں ہے. کیا تم نے زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھا کہ انی سلمون لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم؟ انی سلمون کا مطلب یہ ہے خدا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اہل بیت رسول محبت کرتے ہیں. تو جو علی ولی اللہ کہے، جو لا الہ الا اللہ کہے، جو محمد رسول اللہ کہے، تو اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ اپنی ذات کی بنیاد پہ نفرت نہیں کر سکتا. تب تک تجھے حق نہیں جب تک وہ دشمن خدا نہیں بن جاتا، دشمن اہل بیت نہیں بن جاتا. اس سے نفرت جائز ہے، یا اللہ کا دشمن ہو یا رسول اور آل رسول کا دشمن ہو. میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہیں کر سکتا، یا اپنے تعلقات کی بنیاد پہ. یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ حب ذات کی وجہ سے. کل انشاءاللہ تھوڑا بہت طالبان پر بھی بات ہوگی. آپ دیکھیں کہ مثلا 10 سال طالبان نے جہاد کیا، رشیا کے ساتھ افغانیوں نے جہاد کیا، بڑا کامیاب جہاد تھا ان کا. لیکن اس 10 سال جہاد کرنے کے بعد قومیت کی محبت کی وجہ، یہ لسانیت، یہ قومیت، یہ قوم پرستی، یہ لسان پرستی، یہ تمام تر چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان میں حب ذات پیدا ہو جاتی ہے. کتنے لوگ قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، پٹھان مہاجر کا جھیڑا کراچی میں چلا، اتنے جھگڑے چلے کراچی میں آپ دیکھتے ہیں. اور مثلا بلوچوں کا، دوسروں کے جھگڑے اتنے چلے، یا ہزارہ برادری کو مارا گیا. صرف کس بنیاد پہ؟ حب ذات کی بنیاد پہ. فرقہ پرستی کی بھی بنیاد کیا ہے؟ حب ذات کی بنیاد پر ہے کہ میں اپنے فرقے کو سب سے اعلیٰ سمجھوں اور دوسرے فرقوں کو ابتر سمجھوں، میں خود کو جنتی سمجھوں اور دوسروں کو جہنمی سمجھوں. اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ حب ذات بنیاد ہے. جب حب ذات آتی ہے تو قومیت بڑھتی ہے، جب حب ذات آتی ہے تو لسانیت آتی ہے. یہ رنگ پرستی ریسزم کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان میں کیا ہے؟ حب ذات ہے. لیکن ذرا قرآن کو اٹھاؤ، خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسان، اگر کسی شے پہ تو فخر کر سکتا ہے تو اپنی تقوی پہ فخر کر سکتا ہے. نہ رنگ پہ فخر ہے، نہ نسل پر فخر ہے، نہ ذات پہ فخر ہے، نہ اولاد پہ فخر ہے. اے انسان، قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو لایا جائے گا، یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. سوال ہوگا یہ انبیاء ہیں؟ اب آئے گا نہیں. یہ اولیاء ہیں؟ نہیں. یہ امام ہیں؟ نہیں. یہ شہداء ہیں؟ نہیں. فرمایا پھر یہ کون ہیں جن کے چہروں سے اتنا نور نکل رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی، پوچھو انہوں نے دنیا میں ایسا کیا کیا تھا کہ آج یہ جنت میں ایسے جا رہے ہیں جیسے اولیاء جاتے ہیں. آواز آئے گی، دنیا میں لوگوں نے ہم سے نفرت کی، ہماری اولاد سے نفرت کی، ہمیں برا بھلا کہا، لیکن ہم نے کسی سے نفرت نہیں
نہیں کی. لوگوں نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے, مال دیا, دولت دی, لیکن ہم نے پھر بھی کسی سے محبت نہیں کی. ہم نے محبت اس سے کی جس نے خدا سے محبت کی, اور ہم نے نفرت اس سے کی جس نے خدا سے نفرت کی. تو جب یہ وجود انسان کے دل میں آ جائے تو دل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے, کیونکہ دل آئینے جلوگاہ پروردگار عالم ہے. اس دل کے آئینے میں تجھے خدا کا نور نظر آتا ہے.